السلام علیکم. آفاق فاروق ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں 2-3 دن کے بعد. موضوع پاکستان افغانستان ہے. اس کے علاوہ اس پر دنیا میں اور کوئی موضوع نہیں ہے، باقی سب ایسے ہی ہے. یہاں پر ایک ہی بحث ہے، اسالٹ ڈیموکریسی، وہی ڈونلڈ ٹرمپ اور وہی ووٹ چوری. تو کوئی اتنی خاص باتیں نہیں ہیں. اور جو یہاں کی اپوزیشن کی اور حکومت کی لڑائیاں ہیں ود ان ہاؤس نائس وے میں، جو ڈیموکریسی کی بیوٹی ہوتی ہے وہ بھی جاری ہے. ہم اصل بات کرتے ہیں جو اصل اس وقت دنیا کا ایشو ہے. امریکہ میں بھی جو کہیں ٹی وی کھول لیں ایک ہی ڈسکشن ہے، افغانستان وٹ گونا ہیپن دیئر. اور ٹاپ جرنل جو ہیں امریکہ کے، ریٹائرڈ، حاضر، سب کا ایک ہی خیال ہے کہ ایک بہت برے حالات میں امریکہ وہاں سے افغانیوں کو چھوڑ کر آ رہا ہے. اور خاص کر جو سب سے بڑا خوف ہے یہاں کہ جن لوگوں نے امریکہ کا ساتھ دیا 20 سال جنگ میں افغانیوں نے، ان کا کیا بنے گا. 20,000 کے قریب ٹرانسلیٹر تو وہ لے کر آ رہے ہیں، ترجمان جو ان کے مترجم ہوا کرتے تھے، اور انہیں گوام میں پہلے رکھیں گے جو ان کی ٹیریٹوری ہے، پھر وہاں سے لے آئیں گے. تقریباً یہ کوئی 1 لاکھ خاندان ہوں گے. اور پھر آسٹریلیا نے بھی لیے ہیں، کینیڈا بھی لے گا، مگر ایک بہت بڑی اکثریت رہ جائے گی جو طالبان کے علم میں ہے کہ کون امریکہ کے ساتھ اور نیٹو کے ساتھ ملا ہوا تھا. تو ان کی جانوں کے حوالے سے یہاں بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے. ساتھ میں یہاں بڑے عجیب تجزیے ہیں کہ جناب کیا واقعی امریکہ شکست کھا گیا ہے. ہم اس پر بعد میں آئیں گے، پہلے جو ریئلٹی ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں. وہ آج ایک فوجی سے بات ہو رہی تھی کہ میری کسی بات کے جواب میں کہنے لگے کہ آپ تو 2 قومی نظریے کوئی ڈینائی کر رہے ہیں، 2 قومی نظریہ ختم ہو جائے تو پاکستان کہاں رہتا ہے. تو میں نے انہیں جواباً کہا کہ حضور، میں آپ لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں یہ کہ حضور، ریاستیں نظریوں پر نہیں، دستور پر قائم ہوتی ہیں، جغرافیے پہ بھی نہیں ہوتی. کہ ایک دستور جس پر عوام ایک دوسرے سے متفق ہوں کہ ہم اس کی وفاداری کریں گے اور یہ جو عہد اس میں لکھے ہوئے ہیں ان کی پاسداری کریں گے، اس کی قانون شکنی کرنے والوں کو سزا دیں گے. تو آپ کا دستور تو 71 سے بہت پہلے ٹوٹ چکا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ جب دستور ٹوٹا، دستور سے عہد شکنی کی گئی تو ریاست ٹوٹ گئی تھی. اور 2 قومی نظریہ جس کی بنیاد پر آپ بہت سی ایک بڑی اکثریت اس پہ یقین رکھتی ہے کہ وہ ملک کی اساس ہے، تو وہ بھی ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد جو بچا کھچا باقی ماندہ پاکستان تھا، اس میں دستور ٹوٹتا رہا. اور آج ریاست جہاں کھڑی ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ریاست کے مفہوم کو سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اب یہ ریاست نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک عام آدمی کو قتل کی جرم کی سزا دی جائے، چوری کی، ڈاکے کی سزا دی جائے، اور کہیں پر عمارتیں گرا دی جائیں، کہیں پر ان کو ریگولائز کر دیا جائے، اور کہیں آئین شکنی کرنے والوں کو بھاگنے کا موقع دے دیا جائے، یا انہیں کنٹینیو تحفظ دیا جاتا رہے اور وہ کنٹینیو توڑتے رہیں اور وہ دوسروں کو سزائیں دیتے رہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جو آج ولی وزیر نے جواب بھی دیا ہے. میں نے 4 روز پہلے ایک اظہر صدیق صاحب ہیں کوئی پاکستان میں جو بہت بڑے اچانک تجزیہ نگار بن گئے ہیں ولاگ پر. ہم نے دیکھا نا کہ بہت بڑی ایک فوج ہے ولاگ کر رہی ہے پاکستان میں. اب وہ دونوں سائڈوں سے کہنا چاہیے. تو وہاں اس میں کوئی امیر عباس تھے، وہ بتا رہے تھے کہ آرمی چیف نے تو کہا ہے کہ علی وزیر اگر معافی مانگ لیں، ان کی والدہ کے کہنے پر سلیم صافی نے شاید آرمی چیف سے کہا کہ انہیں معاف کر دیں، وہ بوڑھی والدہ ہیں ان کی، یہ وہ. تو اس پر آرمی چیف نے کہا کہ وہ پہلے معافی مانگیں کہ انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے. تو میں نے وہیں لکھ دیا تھا کہ جو آرمی چیف کا بیہیویئر ہے اور جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ معافی مانگیں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ آئین شکنی کر رہے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں معافی منگوانے والے؟ اگر ایک غدار ہے یا کسی نے چوری کی ہے، ڈکیتی کی ہے، تو آرمی چیف وہ کون ہوتے ہیں؟ تو آج علی وزیر نے اس پہ خط بھی لکھ دیا. آپ لوگوں نے اکثر جتنے سنا ہوگا کہ بھائی صاحب آپ کون ہیں، آپ کا تو کوئی قانونی رائٹ نہیں بنتا، آئینی رائٹ نہیں بنتا. تو وہاں تو جو صورت حال ہے اس حوالے سے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ اب ایک ریاست تو نہیں ہے، مگر دنیا کے نقشے پہ موجود ہے اور عالمی ضرورت کا تقاضا ہے، تو اسے ابھی سب مانتے بھی ہیں.
تو ہم بھی مان لیتے ہیں، مگر جو مان رہے ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ اب یہ ریاست نہیں ہے۔ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں معافی چاہوں گا کہ میں نے پچھلی مرتبہ اسلامک ٹیررزم کہنے کے بجائے اسلام پسند کہہ دیا، جس پر میری زبان پکڑ لی گئی اور میرے بہت پڑھے لکھے دوستوں نے بھی اس پہ اعتراض کیا۔ کسی نے ہر شخص نے اپنے تعلیمی بیک گراؤنڈ، اپنے تربیتی بیک گراؤنڈ میں اس پہ تنقید کی۔ میں سب سے معذرت خواہ ہوں۔ بہرحال تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھیں، پھر ایک فوجی سے گفتگو ہو رہی تھی تو کہنے لگے وہ امریکہ کی شکست پر بہت خوش تھے، اور جو آج کل پوسٹیں آ رہی ہیں مجھے پتہ ہے وہ کہاں سے آ رہی ہیں کہ امریکہ کی شکست کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی سپر پاور کو کیسے نہتوں نے اور معمولی بندوقوں سے شکست دے کر بھاگنے پہ 20 سال کے بعد مجبور کر دیا، اور طالبان تو ہمارے بھائی ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ یہ جو بنیاد پرست، مذہبی بنیاد پرست ہیں، ان کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ کہیں گے فتح مبین۔ میں نے کہا کہاں؟ کہیں گے پوری دنیا میں۔ تو میں نے کہا اب آئیے، جب وہ افغانستان میں فتح مبین انورٹڈ کاموں میں جب حاصل کر لیں گے تو کیا ان کے قدم وہیں تک رک جائیں گے؟ اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو آرمی چیف نے بھی کہہ دیا اور فواد چودھری نے بھی بیان دے دیا کہ دونوں طالبان کے ایک دوسرے سے تعلقات ہیں، تو کیا وہ رک جائیں گے؟ تو اس پہ چپ۔ تو میں نے کہا حضور آپ کا تو حال یہ ہے کہ آپ سے تو لال مسجد نہیں سنبھل رہی، بھی اب 13 سال ہونے کو آ گئے۔ وہ مولوی برقع جسے آپ نے پکڑا بھی، جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا، جو کھلے عام اعلانات کرتا تھا، جو آپ کے آئین کو تسلیم نہیں، آپ ٹی ٹی پی کے تو کہتے ہیں کہ وہ آئین کو تسلیم نہیں کرتے اس لیے دہشت گرد ہیں، مگر وہ اپنی مسجد سے اعلان کیا کرتا تھا کہ یہ اقتدار میرے حوالے کر دو ورنہ تم سب مارے جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد ٹی ٹی پی اسی نے جنم دلوائی، مگر وہ آج بھی بیٹھا ہوا ہے۔ آپ باہر اسی طرح کھڑے ہیں جیسے مشرف کے آپریشن سے پہلے کھڑے ہوئے تھے، وہ آج بھی دھمکیاں دیتا ہے۔ تو آپ ٹی ٹی پی کا کیا مقابلہ کریں گے؟ یا دوسرے اسلام جو انتہا پسند ہیں، اسلامی انتہا پسند، اور یاد رکھیے گا کہ یہ ٹی ٹی پی ہوں یا یہ ہمارے ملک کی جو سیاسی مذہبی جماعتیں تک میں انہیں شامل کروں گا، کہ مذہب کی جو شدت جسے کہنا ہے شدت پسندی، وہ پاکستان کے ہر گھر میں جا چکی ہے۔ توہماتی مذہب جسے کہنا چاہیے نا، جو بنیادی مذہب ہے، جو کتابوں میں، جو قرآن میں لکھا ہے، جو احادیث کی روشنی میں، وہ نہیں، جو سنا سنایا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ مغرب اور امریکہ تو گندا ہے، یہ تو حق کے بھی نہیں دھوتا، اور صفائی کا اپنے ملک میں یہ حال ہے کہ سوشل میڈیا پہ اب جگہ جگہ پوسٹیں لگی ہیں کہ کراچی نہیں پورا ملک کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہاں ہم صفائی تصور تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ تو جب وہ افغانستان میں قبضہ کر لیں گے، جو خبریں آ رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، روز ایک دو شہروں پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ بگرام ایئر بیس کے آپ نے سن لیا ہوگا، انہوں نے کہہ دیا ہم اس پہ بھی قبضہ کریں گے، اور وارڈ لارڈ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، ان کے بھی جتھے بننے لگے ہیں۔ تو جو ملک میں آپ کے اسلامی انتہا پسند موجود ہیں، مذہبی انتہا پسند کہہ دیتا ہوں، بہت سے لوگ ناراض ہوں گے، اسلامی انتہا پسند، گو کہ سچائی یہی ہے کہ اسلام کا نام لے لے کر ہی لوگ آتے رہے ہیں۔ جو گزشتہ ایک طویل عرصے سے ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو وہ رک جائیں گے، اور جو لال مسجد کو خالی نہیں کرا سکے، جو ایک مولوی کو قابو نہیں کر سکے، جو میں دیکھیں یہاں بہت سی باتیں نہیں کر سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی نہیں دوسروں کی جان مال عزت آبرو کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ جن دہشت گردوں کو انہوں نے اپنے طور پر حراست میں لیا ہوا ہے نا، وہ بھی یقین کریں آزاد ہیں، یقین کریں وہ آزاد ہے مکمل طور پر۔ یہ گرے لسٹ میں ایسے تھوڑی پڑے ہوئے ہیں، جب مجھے پتہ ہے تو اور بہتوں کو بھی پتہ ہوگا نا۔ اسی لیے میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بہت طویل عرصے پہلے کہا تھا یہ گرے لسٹ میں ہی رہیں گے، اور یہ چاہتے ہیں کہ گرے لسٹ میں رہیں، کیونکہ یہ ان کی جو پراکسیز ہیں پوری دنیا ان سے واقف ہے، اور یہ انہیں ختم نہیں کرنا چاہتے۔ اب ان کا تکیہ یہ ہے کہ طالبان کی حکومت بنے گی افغانستان میں، اور یہ پھر کشمیر میں دباؤ بڑھائیں گے، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ امریکہ شکست جو کہتے ہیں نا فوجی اسٹریٹجی ہوتی ہے نا، کہ بعض اوقات بڑی فتح کے لیے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں جو بظاہر شکست نظر آتی ہے۔ امریکہ کی اس
جو اسٹریٹجی ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ کچھ وجہ نہیں سمجھ میں آتی ہے اسے باہر نکلنے کی، کہ پورے خطے میں لوگ پریشان ہیں نا اس وقت کہ امریکہ کیوں جا رہا ہے چھوڑ کر، اور امریکنز بھی تنقید کر رہے ہیں۔ تو آپ ذرا ذہن میں رہیے کہ جب وہ طالبان چلیں گے، پاکستان کی طرف بڑھیں گے، اور پھر برابر میں چائنا، سنکیانگ، وہاں مسلمانوں پہ جو ہو رہا ہے، پھر بھارت میں جو خوف پیدا ہوگا، جو خطے کا سینیریو بن رہا ہے وہ دیکھیے ذرا، پھر جو آپ کے یہاں انریسٹ ہوگا، جو کیوس پھیلے گا، جو معیشت گرے گی، تو چائنا بھی تھلے ساری اکانومی، کیونکہ جو طالبان کا تھاٹ ہے یا ان سے اتفاق کرتے ہیں وہ حکومت پاکستان کی طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ سنکیانگ میں کچھ نہیں ہو رہا۔ ان کا تو ایک ہی نظریہ ہے نا، ایک ہی سوچ ہے کہ بڑھے چلو۔ تو اس روشنی میں چیزوں کو دیکھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پاکستان میں ایک بڑا گھمسان پڑنے والا ہے۔ لبرل سوشل جو پاورز ہیں پاکستان میں، جو طبقے ہیں، انہیں سر جوڑ کر بیٹھنا ہے۔ ریاست کچھ نہیں کر سکے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بہت طویل مارا ماری ہوگی، اتنی طویل کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اتنی بڑی خونی جنگ میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچانک بلوچستان میں جو سرمچار کہلاتے ہیں ان کی کارروائیاں تیز ہو گئی ہیں، وہ فوجیوں پہ حملے بڑھاتے جا رہے ہیں، اور شمالی وزیرستان اس طرف سے بھی خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں، کارروائیاں تیز ہو رہی ہیں نا، چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے۔ تو امریکہ نے شکست نہیں کھائی ہے، امریکہ نے شکست کھا کر اگلی فتح کی تیاریاں کی ہیں، پورے خطے کو سبق سکھانے کا شاید کہیں فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ یہ ایسے نہیں سمجھیں گے۔ 20 سال ہو گئے نا ڈبل کھیل رہے تھے، اب صاف ظاہر ہے نا ہمارے فوجی حلقوں میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں نا امریکہ کی شکست پر، اور طالبان کی فتح کے جشن منایا جا رہا ہے۔ وہ طالبان جو ان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، اپنے منہ سے مانتے ہیں، دبے لفظوں میں بھی، چھپے لفظوں میں بھی، رازدار واقفان حال بھی کہتے ہیں، اور پبلکلی تو کہتے ہی کہتے ہیں، اس میں تو خیر ڈپلومیسی بھی ہو سکتی ہے، مگر جسے کامیابی کا نشہ ہو نا وہ کسی کی سنتا نہیں ہے، پھر وہ اپنا آرڈر چلاتا ہے۔ تو اس سچویشن میں سارے معاملات کو دیکھیے، اور پھر جو آپ کے یہاں سوشیو پولیٹیکل کیوس ہے، جو تضادات پیدا ہو گئے ہیں، جو تنازع پیدا ہو گئے ہیں، کہ آپ کے یہاں ایک ہی صوبے میں سب کچھ گھوم رہا ہے، ساری سیاست بھی وہیں ہے، ہر چیز وہیں پر ہے، سب کچھ وہیں بیس کرتا ہے۔ سندھ کا تو کوئی اگر پیپلز پارٹی کو اگر آپ تھوڑا سا پل کر لیں، جو آلریڈی پل ہے 18ویں ترمیم کے بعد، تو دیکھا جائے اسے ختم کرنے کی جو کوشش کریں گے اس سے اور بڑا کیوس پیدا ہوگا۔ بلوچستان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، وہاں جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بلوچستان اور جو کے پی کے میں ہے کہ ساری میجر سیاسی پارٹیاں ایک طرف ہیں، اور فوج کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ ایک عمران خان کے پی کے میں، جہاں پر ان کی حکومت بھی ہے بظاہر، مگر نہ ان کو کوئی سیاسی تجربہ ہے نہ کوئی معاشی تجربہ ہے، وہ تو سب آپ کے سامنے آ گیا ہے نا۔ اور ان کی کتنی روٹس گہری ہیں، جو تھاٹ جو کے پی کے کا ہے، جو لبرل سوشل مائنڈڈ لوگ ہیں جو اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ان سے تو لڑائی ہے۔ اچھا، پھر آپ کا وزیر اعظم طالبان کا حمایتی ہے، تو اس سارے سینیریو میں جو اگلا منظر ہے وہ بہت خوفناک ہے۔ میں آخری بات بتانا یہاں پر بھول گیا کہ کہتے ہیں کہ جناب وہ امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے، یہ کہا جا رہا ہے نا۔ تو میری یہاں پچھلے دنوں کچھ لوگوں سے گفتگو ہوئی جن میں بڑے سینئر ڈپلومیٹس ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے تو پروف کریں کہ امریکہ نے اڈے مانگے ہیں کہیں ایک جگہ سے۔ پھر ان میں سے کسی ایک نے مجھے بتایا کہ حضور امریکہ کو اب اڈوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آصف زرداری کی حکومت تھی اور جان کیری وزیر خارجہ تھے، میرے خیال میں سیکرٹری خارجہ امریکہ کے، تو وہ اکثر کہا کرتے تھے، میسیج بھجوایا کرتے تھے کہ اپنی فوج سے کہو کہ ہم سے ڈبل نہ کھیلیں، ہماری ضرورتیں آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہیں، ہم ڈرون تک پہنچ چکے ہیں جو ہم جہاں سے چاہیں گے اڑائیں گے اور جہاں چاہیں گے حملہ کر دیں گے۔ تو اب وہ ڈرون بن چکے ہیں جو 24 آور ہوا میں رہ سکتے ہیں، اور عمان سے، بحرین سے، قطر سے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ آپ کے گوادر کے نزدیک جا کر وہ ایئر کرافٹ سے چھوڑ سکتے ہیں، جو شمسی ایئر بیس سے 45 منٹ میں پہنچے گا یا 40 منٹ میں، تو جو گوادر کے پاس سمندر میں جہاں سے وہ چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں 50 منٹ میں پہنچے گا۔
باقی تو سب کچھ ان کے پاس ٹائم بچتا ہے نا, 5-10 منٹ کا ہی فرق پڑے گا نا. تو کہتے ہیں انہیں ضرورت نہیں ہے. تو بتانے والے یہ کہتے ہیں کہ اب وہ باقاعدہ لابنگ فرم ہائر کی گئی ہیں واشنگٹن میں کہ کسی صورت سے ہمارے معاملات طے کرا دیے جائیں, کہ اس بنیاد پر کہ جناب ہم مل کر ایک دوسرے سے کوآپریشن کرتے ہیں, انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں, اور جو اٹیک کرنا ہے وہ ایک دوسرے کی کوآپریشن کے ساتھ مل کے کرتے ہیں. تو میں نے پوچھا اس کی ضرورت کیا ہے ان کو؟ ان کا کہ انہیں پیسے چاہیے, مگر اب یہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس گان. اب تو ڈر یہ ہے کہ گرے لسٹ سے کہیں بلیک لسٹ میں نہ آ جائیں, اور جب طالبان فاتح ہوں گے, کامیاب ہوں گے, تو پاکستان کو تو تسلیم کرنا پڑے گا. امریکہ تو نہیں کرے گا, سعودی عرب بھی اس بار نہیں کرے گا, اور یورپ بھی نہیں کرے گا. جب وہ سب نہیں کریں گے, پاکستان اکیلا کرے گا, تو اس کی حمایت کرنے کے الزام میں اندازہ ہے کیا کیا ہوگا. اور گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں اگر پاکستان گیا تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں, اس کے ریپرکشنز کیا ہیں, وہ آپ لوگ پڑھیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا. میں تو سوچ کے ہی ڈر جاتا ہوں. آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ آپ سے کل دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.